رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على نساب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حضرات محترم و عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم بحق امام حسین و مادر امام حسین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے عزادار اسے سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر۔ اے میرے معبود، جتنے بھی عارض ان کے اوپر طاری ہیں، پروردگار ان سے انہیں بری فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آغاز ایام عزا ہے اور ماہ محرم کی پہلی مجلس ہے، جس سے آج خطاب کرنے کے لیے میں نے سورہ مریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کا انتخاب کس بنا پہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر چونکہ ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، لہٰذا ضرورت سمجھتا ہوں کہ عزاداری سے مربوط چند جملے ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ
کہ یہ جو مجالس آج کل آپ آن لائن سن رہے ہیں، یہ مجلس بیت النجات امام بارگاہ کے اندر برگزار ہوتی تھی، اور ان مجلسوں کے بانی ہمارے آصف بھائی۔ بہرحال حالات، زمانے کا گزر کہیں نہ کہیں جس طریقے سے انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ویسے ہی ہماری بنائی ہوئی عمارتوں کے اوپر بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بلڈنگ، وہ امام بارگاہ بے انتہا خستہ حالی میں چلا گیا ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر امام باڑے کے اندر فزیکلی طور سے مجلس برگزار ہو تو کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ لہذا ان حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مجلس آن لائن آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار آصف بھائی کو بھی سلامتی دے اور اتنی توفیق دے کہ ہم کسی بھی طریقے سے امام حسین کی خدمت کے لیے اس امام بارگاہ کو دوبارہ سے اسی انداز میں لا سکیں جس طریقے سے وہ گزرے ہوئے زمانے کے اندر موجود تھا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم بی بی زہرا کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور توفیق دے کہ اگلے سال فزیکل انداز میں امام بارگاہ کے اندر مجالس برگزار ہوں، اور اس طریقے سے برگزار ہوں کہ جس طریقے سے گزرے ہوئے زمانے میں برگزار ہوتی تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، کیونکہ جو عنوان میں بنانا چاہتا ہوں اس مجلس کے لیے وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جناب عیسیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مریم کو پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی تشریف لاتا ہے اس کے دنیا میں آنے کا انداز ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے۔ جب بھی پروردگار کسی کو وجود عطا کرتا ہے تو ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے وجود عطا کرتا ہے۔ بس کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جسے پروردگار نے بغیر ماں باپ کے وجود عطا فرمایا ہو، سوائے جناب آدم اور جناب حوا کے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کو بغیر ماں باپ کے وجود عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے، ماں باپ کے بغیر دنیا میں نہیں آتا۔ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں ماں باپ کے بغیر وجود عطا نہیں کرتے ہیں، اگر تمہیں وجود چاہیے ہے تو ماں باپ لازمی ہے۔ مگر پروردگار عالم نے جتنا مرتبہ ایک باپ کو عطا کیا ہے اتنا ہی مرتبہ ایک ماں کو بھی عطا فرمایا۔ جتنا کردار ہمارے وجود کے لیے باپ ادا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کردار کو ماں ادا کرتی ہے۔ توجہ کریں گے، غور کریں گے۔ اس چیز کے لیے میرے پاس ایک دلیل موجود ہے، اور دلیل میں اسی آیت کو پڑھ سکتا ہوں کہ جب پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو وجود عطا فرمایا تو عیسیٰ کے وجود کے لیے پروردگار عالم نے باپ کا سہارا نہیں لیا، صرف اور صرف ایک ماں کے ذریعے سے جناب عیسیٰ کو وجود عطا فرما دیا۔
کہیں نہ کہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ اتنا یاد رکھنا، تمہارے وجود کے لیے اگر ہم تمہیں وجود عطا کرنا چاہیں تو ہمیں باپ کی اتنی احتیاج نہیں ہے، مگر بغیر ماں کے ہم کسی کو وجود عطا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ پروردگار عالم بغیر ماں کے وجود عطا نہیں کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید ہے کہ جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے وجود عطا فرمایا، مگر بغیر ماں کے وجود نہیں دیا۔ اور جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے، وہ سارے واقعات اپنی جگہ، تو جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے نبی قرار دیا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس جملے میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اپنی زبان سے خود کو اللہ کا بندہ بتائے وہ جناب عیسیٰ ہیں۔ لیکن ایک اور موقع ہے جہاں پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ یعنی عیسیٰ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پیغمبر اسلام کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لہٰذا میں نتیجتاً آپ کے خدمت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، پہلے آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اگر اپنی زبان سے کہہ سکیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن فخر اس بات میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، فخر اس بات میں ہے کہ پروردگار کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں توجہ کریں گے، چونکہ ایام عزا ہے، مقدمہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، میں عزاداری کے سلسلے میں بالکل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عزاداری کا مطلب رسمیں ادا کرنا نہ ہو، عزاداری کا مطلب دنیا کو دکھانا نہ ہو، عزاداری کا مطلب اپنی انا کو پورا کرنا نہیں، عزاداری کا مطلب اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لینا یا اپنے جذبات کو پورا کر لینا نہ ہو، بلکہ عزاداری اس طریقے سے منائی جائے کہ جس کے اندر روح کو سکون حاصل ہو، جس کے ذریعے سے ہماری روح تازہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے بہت سارے کلپ سنے ہوں گے، ہر طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ عزاداری اس طریقے سے منائی جائے، عزاداری اس طریقے سے منائی جائے، عزاداری اس طریقے سے منائی جائے۔ مگر عزیزوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی عزاداری کا آج پہلا دن ہے، عزاداری شروع ہو رہی ہے۔ ابھی آپ لوگوں سے سنیں گے، کوئی کہے گا کہ بھائی میں تو محرم میں یہ کام نہیں کرتا، وہ کہے گا میں محرم میں یہ کام نہیں کرتا، وہ کہے گا میں محرم میں یہ نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے میں بریانی نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں فلاں کام نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے میں مثلا دعا ہی نہیں پڑھتا، میں دعا نہیں مانگتا۔ آخر یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ آپ نے اچھے کھانے چھوڑ دیے، آپ نے اچھے لباس چھوڑ دیے، آپ نے اچھا رہن سہن چھوڑ دیا، آپ اب چونکہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں عزادار ہوں،
میں عزاداری کرنا چاہتا ہوں، میں حسین کا سوگوار ہوں، میں حسین کے اوپر رونا چاہتا ہوں۔ مگر میرے عزیزو، میں ایک جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہترین کھانا کھا رہے ہیں، یہ مستحب کام ہے، ایک مباح کام ہے۔ اگر بہترین لباس پہنتے ہیں تو مباح کام ہے۔ اگر مثلا آپ بارگاہ خدا میں دعا کر رہے ہیں تو مستحب ہے۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم جتنی بھی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں وہ سب مباحات کے بارے میں ہیں۔ ہم امام حسین کے نام پہ مباح چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، مگر غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اڈا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیبت حرام ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا حرام ہے، ایک دوسرے کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہم مباحات کے بارے میں اگر اتنے اسٹکلی ہیں تو پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلے مباحات سے پہلے ہمیں حرام چھوڑ دینا۔ عزاداری اس طریقے سے منائیں، اس طریقے سے برگزار کریں جس طریقے سے شریعت بیان کر رہی ہے، جس طریقے سے نبی بیان فرما رہے ہیں، جس طریقے سے اماموں نے بیان فرمایا۔ ہمارے جذبات، ہماری خواہش، میری آرزو، میری تمنا، یہ میری تمنا ہو سکتی ہے، مگر مجھے اپنی تمنا پوری نہیں کرنا ہے، مجھے تمنائے سیدہ کو پورا کرنا ہے۔ عزیزو توجہ کریں گے، غور کریں گے، صرف لباس تبدیل نہ ہو، اخلاق بدل جائے، عادات بدل جائیں، اطوار بدل جائیں، طور طریقہ بدل جائے، جس طریقے سے رہتے تھے اس طریقے سے نہ رہیں، نئے انداز اختیار کریں، ایسا انداز جو عزاداری کا انداز ہے، جو ایک عزادار کو ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایک عزادار کو واقعاً ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم بہت سارے واقعات تاریخ کے سنتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واقعہ ہے۔ نہیں، وہ واقعات نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ شاید میں نے گزشتہ سالوں میں کسی مجلس کے اندر یہ بات کہی ہو، مگر اس وقت موضوع کے تحت ہے، لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جب مولائے کائنات کے خطبے کو سن کے امام حسن گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا سے بیان کر دیا کرتے تھے، اور جب مولائے کائنات گھر میں آتے تھے تو جناب سیدہ مولائے کائنات سے بیان کرتی تھی کہ آج آپ نے یہ کہا، آج آپ نے یہ کہا، آج آپ نے ایسا کہا۔ تو مولائے کائنات نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جناب زہرا نے بیان کیا کہ میرے بیٹے حسن نے مجھ سے آ کے بیان کیا۔ لہٰذا مولائے کائنات کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی اور کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں سنوں کہ میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا میں صرف توجہ دلانے کے لیے جملے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جناب سیدہ کا امام حسن کو بھیجنا، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو جناب سیدہ کا سوال کرنا، بیٹا آج تمہارے بابا نے کیا کہا؟ پہلا درس اور پہلا سبق ہے ہماری ماؤں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو آمادہ کریں، وہ اپنے بچوں کو تیار کریں اور تیار کر کے مجالسوں میں بھیجیں کہ بیٹا جاؤ مجلس سننا، بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں، مجلس میں رہنا، باہر مت کھڑے رہنا۔
اور جب مجلس میں جائے تو دوسری بات، جیسے جناب سیدہ امام حسن سے آتے ہی سوال کرتی ہیں کہ بابا نے تمہارے کیا بیان کیا؟ تو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے سوال کرے، بیٹا مجلس میں گئے تھے، بتاؤ آج خطیب نے کیا بیان کیا، آج ممبر سے کیا بیان کیا گیا، آج کون سی بہترین بات ہے جو مجلس میں بیان کی گئی ہے، تم مجھ سے بیان کرو۔ اور جب بچہ ماں سے بیان کرے تو اب سوال ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ آنے کے بعد گھر کے اندر بیان کرے کہ آج ممبر سے یہ بیان ہوا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ بچے کی طرف توجہ سے سنیں کہ بچہ جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے پورا کا پورا صحیح ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کے سمجھنے میں کہیں کمی رہ گئی ہو۔ لہٰذا اگر باپ سامنے بیٹھ کے سنے گا تو جہاں کہیں بچہ تھوڑی بہت غلطی کرے گا تو باپ اسے صحیح طریقے سے سمجھائے گا کہ بیٹا اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ اور جب بچہ مکمل طریقے سے بیان کر دے تو مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات امام حسن کے سامنے بیٹھ کے نہیں سن رہے ہیں، ایک پردے کے پیچھے سے سن رہے ہیں، مگر جب پردے کے پیچھے سے مولا علی سن رہے تھے تو امام حسن کی زبان میں لکنت ہو رہی تھی۔ امام حسن نے فوراً کہا اماں آج ایسا لگتا ہے کہ کوئی بزرگ گھر کے اندر موجود ہے جو میری بات سن رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب بزرگ کے سامنے بچہ بولے گا تو ادب کے ساتھ بولے گا۔ لہذا ہر باپ کا فریضہ، ہر ماں کا فریضہ ہے، ماں کا فریضہ ہے کہ بچے کو عزاداری کے لیے آمادہ کرے، تاکید کر کے مجلس میں بھیجے، تاکیداً کہے کہ مجلس میں بیٹھ کے مجلس سنو گے۔ باپ کا فریضہ ہے کہ انگلی پکڑ کے لے کے آئے، مجلس کے اندر بٹھائے اور کہے کہ تم توجہ سے سنو۔ پھر جب واپس گھر کے اندر آئے تو ماں کا پھر فریضہ ہے کہ بچے سے سوال کرے کہ آج کیا بیان ہوا۔ باپ کا فریضہ ہے کہ توجہ سے بچے کی بات کو سنے، اگر کہیں غلطی ہو تو اسے درست کرے۔ کیا واقعاً آج ہمارا انداز ایسا ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں اس طریقے کے حالات ہیں؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس برگزار ہو گئی، مجلس شروع ہوئی، مجلس ختم ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی۔ ہم باہر دوستوں میں کھڑے رہ گئے، باہر اپنے احباب کے ساتھ کھڑے رہ گئے، باہر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے رہ گئے، مگر مجلس جہاں برگزار ہو رہی تھی اور جہاں ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ مجلس میں ہم اکیلے نہیں آئے، مجلس میں ہم تنہا نہیں ہیں، مجلس میں جناب زہرا بھی ہیں، مجلس میں مولا کائنات بھی ہیں، مجلس میں خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، مجلس میں ذوات مقدسہ ہیں۔ یعنی ہم مجلس کے فرش پہ نہیں بیٹھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس شرف کو چھوڑ دیا ہے جو اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف اس مجلس کے ذریعے سے ہمیں ملنے والا تھا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کریں گے، مجلسوں میں آئیں، مجلسوں میں شرکت کریں، مگر اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ جس طریقے سے ہم سال بھر زندگی گزارے ان مجلسوں میں اس طریقے سے نہ رہیں۔ ہر مجلس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہر بیان کے بعد ہمارے اندر تغیر ہونا چاہیے، ہر مجلس سے جب اٹھیں تو کچھ نہ کچھ عبرت لے کے اٹھیں۔ بس میرے عزیزوں، چونکہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، میں زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا،
ہم نے یہ چاند دیکھا، غمگین ہو گئے، چاند پہ نظر پڑی، ہماری آنکھیں نم ہو گئیں۔ چاند کو جیسے ہی دیکھا، ماؤں نے، بہنوں نے نوحے شروع کر دیے۔ ہر ایک کی نگاہ چاند کے اوپر ہے اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اگر فاطمہ کے لال کا غم اتنا ہے تو ایک بار توجہ کریں، جب زینب نے چلتا ہوا خنجر دیکھا ہوگا تو زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ جناب سید سجاد کا جب لاشے کے قریب سے گزر ہوا ہوگا تو سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ چاند صرف ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ چاند جب زینب نے دیکھا ہوگا، یہ چاند جب سیدہ کو نظر آیا ہوگا، یہ چاند جب ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، رباب نے دیکھا ہوگا، ام فروہ نے دیکھا ہوگا، تو ان کے دلوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ آج ہماری مائیں بہنیں سارے عزادار دہاڑے مار مار کے روتے ہیں، محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ میں کہوں گا اے عزادارو، ہم نے صرف چاند دیکھا ہے، ہم نے صرف اس چاند کو نظر ڈالتے ہی ہماری آنکھیں نم ہونے لگی ہیں۔ ذرا ایک بار توجہ کرو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب یہ چاند زینب نے دیکھا ہوگا تو کبھی چاند کو دیکھتی ہوگی، کبھی اون و محمد کو دیکھا ہوگا۔ فروہ نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا، کبھی چاند دیکھا ہوگا، کبھی قاسم کا تصور آیا ہوگا۔ جب یہ چاند رباب نے دیکھا ہوگا تو ایک طرف وہ چاند اور دوسرا طرف ایک ننھا سا اپنا چاند نظر آیا ہوگا۔ ہاں عزادارو، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ فاطمہ کے لال نے ہمارے گھروں کو آباد کر دیا ہے، عزا خانے آباد ہو گئے، فرش عزا بچھا دیے گئے ہیں، عزاداروں نے سیاہ لباس پہن لیے ہیں۔ مگر میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہی محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی خدمت میں دیبل خدائی آئے۔ آنے کے بعد جیسے ہی امام کو سلام کیا، امام نے ایک جملہ کہا، دیبل کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے؟ دیبل کہتا ہے مولا اسی لیے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مولا آپ کے جد کا مرثیہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا دیبل ٹھہر جاؤ۔ فوراً صحابیوں کو حکم دیا کہ فرش بچھائے جائیں، قناتیں لگائی جائیں۔ فرش بچھائے گئے، قناتیں لگائی گئیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیبیوں سے کہو کہ قنات کے پیچھے آ جائیں۔ صحابیوں کو حکم دیا آپ آگے کی طرف بیٹھ جائیں۔ سارے اصحاب بیٹھ گئے، قنات کے پیچھے بیویاں بیٹھ گئیں۔ عزیز و دیبل کو حکم دیا دیبل آؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل ایک مرتبہ ہچکچائے، مولا آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھوں۔ امام نے کہا میں حکم دے رہا ہوں مرثیہ پڑھو۔ عزیز و دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاطمہ تو کونی ابنت الخیر فندوی، اے فاطمہ اے رسول کی بیٹی، آؤ ذرا کربلا کے میدان میں آؤ، دیکھو آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اصحاب رو رہے ہیں، خواتین گریہ کر رہی ہیں، امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ دیبل نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے روکا۔ امام نے پوچھا کیا ہوا دیبل؟ کہا مولا بس اتنا ہی لکھا تھا، کہا ایک شعر کا اضافہ کر دو۔ امام نے جو شعر بیان کیا اس کا مطلب یہ تھا، اے دیبل ان سب سے دور کوئی عرض تو اس کے اوپر یکا و تنہا لیٹا ہوا ہے۔ دیبل کہتا ہے مولا میری جان قربان ہو جائے، میں آپ کے در کا غلام ہوں، مگر میں آج تک نہیں جانتا کہ یہ عرض تو اس کے اوپر رہنے والا کون ہے۔ امام نے اپنی طرف اشارہ کیا، دیبل یہ کوئی اور نہیں تمہارا 8واں امام، امام علی رضا ہے۔ مگر عزیز و غضب ہو گیا، دیبل نے ایک مرتبہ یہ شعر زور سے پڑھا۔ امام کی بہن نے اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی، ابھی بھائی بیٹھا ہوا ہے، مگر خبر شہادت کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ
ایک کنیز نے قنات کو ہٹایا، کہتی ہے دیول ٹھہر جا، امام کی بہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اے امام رضا کی بہن، ابھی بھائی موجود ہے، خالی خبر شہادت سنی ہے، آپ برداشت نہ کر سکی، آؤ ذرا کربلا کے میدان میں حسین کی بہن کو دیکھو، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کا خشک گلا ہے، زینب تلے زینب جیسے دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی تھی، اے بے حیا، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پھر مدینے کا رخ کیا، آواز دی یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء ھذا حسینٌ مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء، نانا یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطیدہ پڑا ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ الہی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر، بیمار ہے تو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر۔ الہی جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے بانی اعضا آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کے عوض میں توفیق دے کہ آنے والے ایام میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر سکے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔